بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقدس ناموں اور قرآن مجید کی مبارک آیات اور دعاؤں میں اس قدر فیوز و برکات اور عجیب و غریب تاثیرات ہیں کہ جن کو دیکھ کر بلا شبہ قدرت الہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بہت سے مریض جن کو ڈاکٹروں اور حکیموں نے لا علاج کہہ کر مایوس کر دیا تھا، جب اسماء الہی اور مقدس آیات سے صحیح طریقے سے ان کا علاج کیا گیا تو بڑے بڑے بھیانک امراض اس طرح ختم ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ جادو اور آسیب کی بلائیں اتنی خطرناک ہیں کہ طبیبوں کی طب اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ان کے سامنے عاجز اور لاچار ہے، لیکن دعاؤں اور وظیفوں اور قرآنی آیات کی تاثیر قہر الہی کی وہ تلوار ہے جس کی تیز دھار سے جادو، ٹونا اور آسیب سب کے سر قلم ہو جاتے ہیں۔ جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آسیب بھی کبھی بھاگ جاتا ہے اور کبھی گرفتار ہو کر جل جاتا ہے۔ اہل حاجت قرآن مجید اور اسماء حسنہ کی فیوز و برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا گیا ہے کہ انسان کو مشکل میں اللہ یاد آتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تب اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم گورنر تھا، اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اقسام کے 400 گھوڑے دکھا کر کہا کہ اے انس، کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوکت دیکھی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو گھوڑا جہاد کے لیے رکھا جائے، پھر اس کے رکھنے کا ثواب بیان فرمایا، اور دوسرا وہ جو اپنی سواری کے لیے رکھا جاتا ہے، تیسرا وہ گھوڑا جو نمود کے لیے رکھا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی شان و شوکت کے لیے رکھتا ہے، اس کے رکھنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے ایسے ہی ہیں۔ حجاج اس حدیث کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اے انس، اگر مجھے اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المومنین نے تمہارے ساتھ رعایت کرنے کی ہدایت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حجاج، قسم ہے اللہ کی، تو میرے ساتھ کوئی بدعنوانی نہیں کر سکتا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سنے ہیں جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی بدولت کسی ظالم کی سختی اور کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہی نہیں۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے دم بخود ہو گیا اور سر جھکا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے ابو حمزہ۔ ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ مجھے یہ کلمات بتاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں تجھے نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کے خادم حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرہانے آ کر رونے لگ گئے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابان نے عرض کی، وہ کلمات ہمیں تعلیم فرمائیے جن کے بتانے کی حجاج نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو، سیکھ لو، ان کو صبح و شام پڑھنا، کبھی بیماری نہیں آئے گی اور کبھی کوئی دشمن غالب نہیں ہوگا۔ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنا اپنا معمول بنا لو۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما تانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، وَإِن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، انا ولی اللہ اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ پاک عدد میں اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا انحصار توکل اور بھروسے پر ہوتا ہے۔
اگر کوئی بھروسے اور توکل کے ساتھ دعا مانگے تو انشاءاللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ بہت لمبی دعا پڑھنے سے عاجز ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو 33 مرتبہ صبح اور 33 مرتبہ شام کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس دعا کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات، بیماریاں اور جادو ٹونے کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔